من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر اے مسلمانوں نہ اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، اور ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے یا اس جیسی اور آیت لے آتے۔ تو اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں۔ ننسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، اور دونوں عین حکمت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی نازل فرمایا اور اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو اور گرما سے سرما کو، یعنی گرمی سے سردی کی طرف، اور جوانی سے بچپن کو اور بیماری سے تندرستی کو اور بہادر سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ تو یہ تمام نسخ تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ نسخ کی حقیقت میں سابقہ حکم کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، تو صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے تو ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ تو جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر بھی آیتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بیہقی شریف میں ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے۔ بیہقی شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، تو اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی، سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، تو وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں بھی نہ رہی۔
سب نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی ہے، تو اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ